السلام علیکم اسٹوڈنٹ، دیکھیے میں آج آپ لوگوں کے لیے بہت ہی خاص ویڈیو لے کر آئی ہوں۔ تنقید نگاروں کے اقوال، یہ UGC نیٹ میں بہت ہی کارآمد ہونے والا ہے۔ اس کا پہلا حصہ لے کر آئی ہوں، اردو کے مشہور ادیب و نقاد اور ان کے قول۔ تو قول سے متعلق آپ کو سوال آتا ہے UGC نیٹ میں، اس پر دھیان دیجیے گا۔ میں سارے قول کو اکٹھے کر کے لائی ہوں، شاید ایک دو قول بھی پوچھے جائیں ایگزام میں، اس لیے بچے آپ لوگ دھیان دیجیے گا کہ یہ UGC نیٹ میں بڑے آرام سے پوچھا جاتا ہے۔ تو دیکھیے شروع کرتی ہوں بنا دیر کیے۔ نمبر 1 ہے، جب زخم میں مواد بھر جائے تو اس پر پٹیاں باندھنے سے بہتر ہے کہ نشتر لو اور جراحی شروع کر دو۔ یہ کس کا قول ہے؟ تو دیکھیے یہ عصمت چغتائی ایک ادیبہ ہیں جنہوں نے ناول اور خاکہ اور افسانوں کا بھرمار کیا ہے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے افسانے اور ناول لکھے ہیں اور اپنی ایک الگ پہچان بنائی ہے۔ نمبر 2 دیکھیے، لکھنے کے لیے میں نے دنیا کی بہترین کتاب زندگی کو پڑھا اور اسے بے انتہا مؤثر پایا۔ یہ بھی ایک مشہور ادیبہ جن کا میں نے پہلی بات کیا ہے وہی عصمت چغتائی ہیں، انہوں نے یہ قول کہا ہے۔ اور نمبر 3، ان میں بھی انہی کا نام آتا ہے کہ میرے خیال میں یہ جو لڑکیاں بنتی سنوارتی اور بارہا سنگھار کرتی ہیں اپنے عیبوں کو چھپاتی ہیں۔ یہ کن کا قول ہے؟ تو یہ بھی ادیبہ عصمت چغتائی کا ہی قول ہے۔ انہوں نے بہت سارے ایسے شاہکار ناول لکھے ہیں، افسانے لکھے ہیں اور خاکہ بھی لکھا ہے جو دوزخی نام سے ہے، اپنے بھائی عظیم بیگ چغتائی پر لکھا ہے۔ تو یہ سوال آتا ہے بارہا طور پہ۔ اب دیکھیے 4 ہے، میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے، عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو وہ پتھر کی مورت رہ جاتی ہے۔ یہ ان افسانہ نگار اور ناول نگار کی بات ہو رہی ہے جنہوں نے فحاشی مضامین بہت سارے ایسے لکھے ہیں جن کا نام ہے سعادت حسن منٹو، جن پر مقدمے بھی چلائے گئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے بہت سارے ایسے، ان کا جو ایک ناول ہے جو بلا عنوان کے نام سے ہے وہ بہت ہی مشہور ناول ہے، اس پر دھیان دیجیے گا، یہ سوال آتا ہے آپ کے UGC نیٹ میں۔ اب دیکھیے 5واں کہ دنیا کی جتنی نعمتیں ہیں بھوک ان کی ماں ہے، یہ بھوک گداگری سکھاتی ہے، جرائم کی ترغیب دیتی ہے۔ یہ بھی سعادت حسن منٹو کا قول ہے۔ اب میں 6واں سوال بھی آپ سے کرتی ہوں کہ اتنی بات ہر شخص جانتا ہے کہ ہماری اردو برج بھاشا سے نکلتی ہے۔ ظاہر ہے یہ محمد حسین آزاد کا قول ہے۔ محمد حسین آزاد نے اپنی جو سجھاؤ دی ہے وہ اردو کو برج بھاشا سے منطق قرار دیا ہے اور یہ ان کا قول ہو گیا ہے۔ اب میں 7ویں کوشچن پر آتی ہوں کہ ولی اردو شاعری کا باوا آدم ہے، یہ کن کا قول ہے؟ تو یہ بھی محمد حسین آزاد کا ہے۔ نمبر 8، فلسفہ ہمارے دائیں ہاتھ میں ہوگا، نیچرل سائنس ہمارے بائیں ہاتھ میں، اور کلمہ لا الہ کا تاج ہمارے سر پر۔ یہ قول کن کا ہے؟ تو یہ قول ایک مشہور نثر نگار جنہوں نے بہت ساری ایسی نثر نگاری کی ہے اور یہ ہمارے سامنے کافی مشہور و فیمس ہیں، انہوں نے AMU جیسی یونیورسٹی دے کر کافی مقبول ہوئے ہیں، وہ ہیں سر سید احمد خان۔ میر امن اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے میر امن کو جو میر تقی میر کو شاعری میں ہے۔ یہ بھی قول انہی کا ہے، سر سید احمد خان کا۔ اب دیکھیے 10واں، احمد حسین آزاد نثر میں شاعری کرتے ہیں اور شاعری کرتے ہوئے نثر لکھتے ہیں۔ یہ کنہوں نے کہا ہے؟ تو یہ بھی ایک بہت بڑے نقاد اور کافی فیمس شخصیت کے مالک ہیں، وہ ہیں رام بابو سکسینہ۔ 11واں نمبر ہے، مسدس حالی ایک تارہ ہے جو اردو کے افق شاعری پر طلوع ہوا ہے۔ یعنی مسدس حالی، مسدس جو لکھے ہیں وہ حالی، الطاف حسین حالی نے لکھا ہے، ان کے بارے میں یہ قول رام بابو سکسینہ نے کہا ہے۔ نمبر 12، مسدس حالی ایک الہامی کتاب ہے۔ یہ بھی قول رام بابو سکسینہ کا ہی ہے، وہ بھی ایک بہت بڑے تنقید نگار اور کافی مشہور تھے۔
اور نمبر 13 دیکھیے کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہیں. یہ قول کن کا ہے؟ تو یہ بھی ایک مشہور نقاد کلیم الدین احمد کا ہے. ٹھیک ہے، کیا ہے وہ قول؟ کہ نذیر اکبر آبادی اردو شاعری کے آسمان پر ایک درخشندہ ستارہ ہے. اور دیکھیے نمبر 14 کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے. یہ قول کس کا ہے؟ یہ سوال بار بار UGC نیٹ پوچھ چکی ہے. آپ لوگوں کو دھیان رکھنا ہے کہ یہ کلیم الدین کا قول ہے کہ غزل نیم وحشی صنف شاعری ہے. ٹھیک ہے. نمبر 15 حالی کی اہمیت تاریخی ہے، شاعر کی حیثیت سے بھی اور نقاد کی حیثیت سے بھی. یہ اہمیت ہمیشہ باقی رہے گی. تاریخی یعنی ایک ہسٹوریکل ہسٹری ہے. یہ کن کا قول ہے؟ تو یہ بھی مشہور نقاد کلیم الدین احمد کا ہی قول ہے. کس کے بارے میں؟ تو حالی کے بارے میں، کہ ان کی جو اہمیت ہے، ان کی جو خوبی ہے وہ ایک تاریخی ہے. اور نمبر 16 دیکھیے گا کہ حالی نے پرانی تنقید سے الگ ہو کر نئی تنقید کی ابتدا کی. شبلی نئی اور پرانی تنقید کے بیچ میں معلق نظر آتے ہیں. یہ بھی قول وہی کلیم الدین احمد کا ہی ہے جو حالی اور شبلی کے بیچ میں یہ فرق کو بیان کیا ہے اور ان کی خوبیوں کو ظاہر کیا ہے. اپنے قول کے مطابق وہ پہچانے جاتے ہیں. میں فراق کو اردو غزل کا ایک اہم ستون مانتا ہوں. یہ بھی قول کلیم الدین احمد کا ہی ہے. نمبر 18 دیکھیے گا کہ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے. بہت ہی اہم کوشچن ہے، یہ بھی UGC نیٹ بار بار پوچھتی ہے. یہ بھی قول کلیم الدین احمد کا ہی ہے. اور نمبر 19 دیکھیے گا کہ تنقید معشوق کی مہم کمر ہے. یہ بھی سوال آیا ہے آبجیکٹیو کوشچن میں، آپ لوگ بارہا پڑھا ہوگا. یہ بھی قول کلیم الدین احمد کا ہے. نمبر 20 غزل بڑی کافر صنف ہے. یہ قول اول احمد سرور کا ہے. نمبر 21 دیکھیے راجندر سنگھ بیدی اینٹ پر اینٹ رکھ کر افسانہ تعمیر کرتے ہیں. یہ بھی قول اول احمد سرور کا ہے. اور نمبر 22 راجندر سنگھ بیدی کا افسانہ تراشا ہوا ہیرا ہے. یہ قول بھی اول احمد سرور کا ہے. انہوں نے راجندر سنگھ بیدی کے اوپر کافی پرکھ کی ہے، ان کی پوری طبع آزمائی کی ہے، جن کے بارے میں انہوں نے اپنی رائے، اپنا قول بیان کیا ہے. اور نمبر 23 دیکھیے گا کہ غالب جدید اردو نثر کے موجود اور خطوط نویسی کے رہنما ہیں. یہ بھی قول اول احمد سرور کا ہے. یہ غالب کی پوری طرح سے نکتہ چینی کی گئی ہے، تو ان پر بھی یہ قول بیان کیے گئے ہیں. نمبر 24 دیکھیے گا کہ غزل نقاب پوش آرٹ اور چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. یہ کافی بار یہ بھی کوشچن پوچھا گیا اور UGC نیٹ دہرا بھی دیتی ہے، تو اس لیے اس کو بھی دھیان دینا. یہ اول احمد سرور کا قول ہے کہ چاول پر قل ہو اللہ لکھنے کا آرٹ ہے. 25واں دیکھیے گا کہ مقدمہ شعر و شاعری اردو شاعری کا پہلا مینیفیسٹو ہے. یہ بھی اول احمد سرور کا ہی قول ہے. 26واں دیکھیے گا کہ شوقی تحریر نے غالب کے خطوط کو افسانے اور ناول کے قریب لایا. پھر سے میں ریوائز کرتی ہوں کہ شوقی تحریر نے غالب کے خطوط کو ایک افسانے اور ناول کے قریب لایا. یہ الطاف حسین حالی کے قول ہیں. 27واں دیکھیے گا نمبر کہ ذکا اللہ کا دماغ ایک بنیے کی دکان ہے جس میں ہر قسم کی جنس موجود ہے. یہ الطاف حسین حالی کا قول ہے جو مولوی ذکا اللہ خان کے بارے میں بولا ہے. 28واں نمبر ہے غزل بے وقت کی راگنی ہے. یہ قول بھی حالی کا ہی ہے. اور اب 29واں نمبر کا ہے، دیکھیے کہ کس نے قصیدہ اور غزل کو شاعری کا ناپاک دفتر کہا ہے اور عفونت میں اسے سنڈاس سے بدتر کہا ہے. یہ بھی حالی نے کہا ہے. اور دیکھیے 30واں نمبر ہے کہ پنجاب کے مسلمان سر سید کے منادی پر اس طرح دوڑے جیسے پیاسا پانی پر. یہ بھی حالی کے ہی قول ہیں. اور 31واں نمبر دیکھیے کہ مغلیہ حکومت نے ہمیں 3 چیزیں دیں: تاج محل، اردو اور مرزا غالب. یہ قول کن کا ہے؟ تو یہ قول ہے انشائیہ نگار، مزاحیہ نگار رشید احمد صدیقی کا. ٹھیک ہے.
اور 23واں دیکھیے گا کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہے، یہ قول بھی ہے رشید احمد صدیقی کا۔ وہ انہوں نے کس پر بولا ہے؟ تو وہ اکبر الہ آبادی پر بولا ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 33 دیکھیے، میرے نزدیک مارواڑی عورتیں میں 3 چیزیں ہیں، گھونگھٹ، گندگی اور گہنا، یہ کن کا قول ہے؟ تو یہ بھی ہے رشید احمد صدیقی کا۔ نمبر 34 دیکھیے، غزل اردو شاعری کی آبرو ہے، انہوں نے اردو شاعری کو آبرو کہا ہے، یہ کس نے کہا ہے؟ کن کا قول ہے؟ تو یہ رشید احمد صدیقی کا ہے۔ 35واں نمبر دیکھیے گا کہ شبلی پہلے یونانی ہیں جو مسلمانوں میں پیدا ہوئے، وہ انشا پرداز تھے، اگر انشا پرداز نہ ہوتے تو مصور ہوتے۔ تو انہوں نے بھی یہ کہا ہے کس کے بارے میں؟ تو یہ شبلی کے بارے میں کس نے کہا ہے؟ تو رشید احمد صدیقی نے۔ 36واں کوشچن ہے، اکبر کی نظر قوم کی میراث پر بھی تھی اور قوم کی تقدیر پر بھی، یہ قول کس کا ہے؟ تو دیکھیے یہ قول رشید احمد صدیقی کا ہے اکبر پر، ٹھیک ہے۔ 37واں نمبر دیکھیے، حالی ماضی کے اکبر حال کے اور اقبال مستقبل کے شاعر قرار دیے جاتے ہیں، یہ قول بھی رشید احمد صدیقی کا ہی ہے۔ 38واں نمبر دیکھیے، غزل انتہاؤں کا ایک سلسلہ ہے، یہ قول کن کا ہے؟ تو یہ قول فراق گورکھ پوری کا ہے۔ ان کو دھیان دیجیے گا کہ انہوں نے بہت سارے انعامات اٹھائے ہیں، مثلاً گیان پیٹھ ایوارڈ، پدم شری، پدم بھوشن، ساہتیہ اکیڈمی، یہ سبھی انعامات سے ان کو نوازا گیا ہے۔ غزل مختلف پھولوں کی مالا ہے، یہ کن کا قول ہے؟ تو یہ وہی فراق گورکھ پوری کا ہی ہے۔ اور اب بات کرتی ہوں 40واں نمبر ہے کہ غزل شاعری نہیں عطر شاعری ہے، یہ بھی مشہور شاعر فراق گورکھ پوری نے ہی کہا ہے اور یہ ان کا ہی قول ہے۔ 41واں دیکھیے گا کہ میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے، میر کے غم میں زخم ہی مرہم بن جاتا ہے، یہ قول فراق گورکھ پوری کا ہی ہے۔ اب ملتی ہوں دوسرا پارٹ لے کر اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ